خضر علیہ السلام. تو دیکھیں پہلے تو یہ لفظ بتا دوں کیا ہے. تو بعض لوگ ان کو خضر بولتے ہیں، خضر علیہ السلام، اور بعض حضرات ان کو خضر، یعنی اردو میں ضاد جو ہوتا ہے اس کو ضاد پڑھتے ہیں عام طور پہ. تو اردو میں جو تلفظ ہے خضر یا خضر، اور عربی میں ضاد کو ضاد پڑھتے، ضاد نہیں پڑھتے. تو وہ خضر یا خضر دونوں ہی لفظ صحیح ہے. تو یہ آپ کا لقب ہے، اور خضر کہتے ہیں سبز کو، سبزے کو. تو آپ کا لقب کیوں ہے؟ آپ کا لقب یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جہاں پہ آپ نماز پڑھتے تھے یا جہاں پر آپ قدم رکھتے تھے تو آپ کے قدم اٹھانے کے بعد زمین پہ گھاس اگاتی تھی. تو یہ خضر اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے سبزہ پیدا ہوتا تھا. اور سامری نے آپ کو اسی سے پہچانا تھا. جو بنی اسرائیل کا جادوگر سامری تھا جس نے گائے کا بچڑا بنایا تھا اور اس میں سے پھر آواز آئی نکلی تھی، تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام کے قدموں کی خاک اٹھا لی تھی. وہ خاک اٹھا کے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس خاک سے تو گھاس پیدا ہو جاتی ہے، زندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ اس نے سنبھال کے رکھی. تو اس کا جادو تو کچھ بھی نہیں تھا. اس نے وہ بچڑا سونے چاندی کا بنا کے وہ جب مٹی اس کے اندر ڈالی تو وہ بولنے لگ گیا تھا. تو بنی اسرائیل پھر اس کی پوجا کرنے لگ گئے تھے. تو یہ خضر یا خضر یہ عربی کا تلفظ ہے اور لوگ بولتے ہیں خضر. تو بہرحال آپ کا نام کیا؟ کئی نام بتائے گئے، لیکن جو مشہور نام ہے اور جسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاوی الفتاوی میں بھی ذکر فرمایا، وہ ہے بلیہ، با لام یا الف، بلیہ. آپ کے والد کا نام تھا ملکان، میم لام کاف الف نون، بلیہ بن ملکان، یہ آپ کا نام تھا. اور آپ کا لقب ہے ابو العباس. لقب آپ کا ابو العباس ہے. اور خضر بھی آپ کا لقب ہے یا آپ کا یہ سمجھ لیجئے کہ مشہور نام ہے، نک نیم ہے جو آپ کو جس سے یاد کیا جاتا ہے. اور آپ کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں. بعض نے کہا کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بعض نے کہا کہ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے طویل حیات عطا فرمائی. تو اس میں بھی بعض علماء نے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، ان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہو سکتی ہے، اور بڑی گفتگو کی ہے اور بڑے دلائل دیے اس پر. بعض نے کہا کہ نہیں، ان کی زندگی لمبی ہے اور اس کے اوپر بڑے دلائل دیے گئے. اور زندگی کیسے لمبی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی روایتیں آتی ہیں کہ آپ نے آب حیات پیا. تو آب حیات آپ نے پیا تھا جس سے اللہ نے آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائی. اور بزرگان دین سے منقول ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ ہر سال یہ بیت المقدس میں اعتکاف فرماتے ہیں اور حج کے موقع پہ دونوں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کی ملاقات ہوتی ہے آپس میں، اور ایک دوسرے کے سر کو یہ آپس میں مونڈتے ہیں. وہ ان کے سر کے بال صاف کرتے ہیں، وہ ان کے سر کے بال صاف کرتے ہیں. اور باقاعدہ ان کے آپس کے کلمات ہیں کہ ماشاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ان کے آپس میں وہ کلمات ہیں جو آپس میں تبادلہ کرتے ہیں جب ان آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو بہرحال جو مشہور نظریہ ہے اور جو دلائل جس کے مضبوط ہیں ہمارے نزدیک وہ یہی ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے. خضر علیہ السلام زندہ ہے. اور اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ دو ہوتے ہیں خضر. ایک تو یہی خضر علیہ السلام ہے جو آدم علیہ السلام کے اولاد ہے اور اس وقت سے یہ چل رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلیں گے. کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جب دجال آئے گا اور دجال لوگوں کو تماشا دکھائے گا اور اپنا لوگ اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اس پہ ایمان لے آئیں گے، اس کو خدا مانیں گے، تو اس وقت وہ کرتب دکھا رہا ہوگا. اس کے کرتبوں میں سے ایک کرتب یہ بھی ہوگا کہ وہ مردہ کو زندہ کرے گا. پہلے ایک بندے کو مار دے گا پھر زندہ کر دے گا. تو ایک نوجوان ہوگا
تو اس کو بلائے گا، اس کو بلا کے وہ ذبح کرے گا، گردن کاٹ دے گا، سر ادھر ہوگا، جسم ادھر ہوگا، بیچ میں چلے گا، لوگوں کو یقین دلائے گا دیکھو میں نے اس کو مار دیا، پھر وہ واپس گردن کو جسم سے ملائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اب وہ نوجوان سے کہے گا اب تو مجھے خدا مان، اب تو دیکھ میں نے تجھے مار کے تجھے زندہ بھی کر دیا۔ تو نوجوان کہے گا کہ اب تو میں تجھے ہرگز بھی خدا نہیں مانوں گا، تو ثابت ہو گیا کوئی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو پھر وہ دجال دوبارہ آپ کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا اس جوان کو، لیکن اس کی چھری کام نہیں کرے گی، اور علماء نے لکھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے جو دجال سے آگے اس طرح مقابلہ کریں گے۔ بہت ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے، تو ہماری تفسیر تو رہ جائے گی، لیکن یہ ساری کی ساری ڈیٹیلیں جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اس لیے ہم آگے چلتے ہیں، آگے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ مختصر سے تعارف میں نے بتایا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام یہ ہے کہ اولیاء کرام سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کے دیگر بندوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں، ان کو فیض دینا ہوتا ہے، ولایت کے معاملات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، تو یہ خاص طور پر ان کے معاملات ہیں، اور یہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ محققین کی یہ رائے ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ پھر اس میں علماء نے مزید تفصیلی بیان کی کہ خضر دو ہوتے ہیں، ایک تو وہ خضر علیہ السلام ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، جو جب سے اب تک زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، اور ایک خضر وقت ہوتا ہے، یعنی یہ ایک پوسٹ ہے، تو جیسے ولایت میں ایک پوسٹ ہوتی ہے غوث، قطب، ابدال، تو ایسے ہی خضر بھی ایک پوسٹ ہے، تو جس کے اوپر ہر زمانے میں ہر ٹائم میں مختلف بندے فکس ہوتے رہتے ہیں، تو وہ خضر وقت کہلاتا ہے، وقت کا خضر، اور ایک خضر علیہ السلام ہے جو اس زمانے سے اب تک چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔